يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله ونشهد أن يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك است حسین شاست بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است داد نداد دست در دست یزید سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد اون محمد داد عباس علمدار داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہیں؟ یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ یہ بھی علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام نبی کے اصحاب کے نام پہ رکھ دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے علی ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے، علی عمر فاروق سے پیار کرتے ہیں، علی عثمان داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے، بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات کے لیے، اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے علماء کرام، سادات عظام، تمام برادران اسلام، بالخصوص برادر مکرم صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری مدہ ضلع ہلالی، نہایت واجب الاحترام برادر مکرم صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی، اور دیگر مار محمد یونس صاحب، پیر سے کلب عباس شاہ صاحب بھی اتیائے ہیں، اور جتنے بھی جید علماء میں سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے،
اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب شاہ جی نے جتنے خوبصورت انداز میں اس محفل پاک کی عقیدت و احترام کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے جان فشانی سے محبت سے جس طرح محفل پاک کو ترتیب دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو، ان کے آستانے کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو بھی اللہ ہم سب کے بچوں کو سرکار کا غلام رکھے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید وہ چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، مشہور آیت تطہیر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا کہ اے میرے پاک نبی، آپ کی اہل بیت سے تمام نجاستوں کو دور رکھوں گا اور آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب دنیا کے اندر اللہ نے بہت سی چیزوں کو پاک کیا، پانی پاک ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ پانی پاک ہے، جو غلاظت میں مبتلا ہو جائے، ظاہری نجاست میں چلا جائے، پانی خود بھی پاک ہے اور ناپاک کو پاک کرتا بھی ہے۔ مٹی کو اللہ نے پاک کیا، مٹی خود بھی پاک ہے، لیکن جب پانی میسر نہ ہو تو جو ناپاک ہے وہ مٹی سے پاک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی کوئی سی چیزیں گنی جا سکتی۔ اللہ نے کئی جانور پاک حلال فرمایا کلو واشربو حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو، حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ تو یہ شریعت میں بہت سی سبزیاں پاک ہیں، گوشت جانور بکرے پاک ہیں، مرغے پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو بھی اللہ نے پاک کیا وہ کسی نہ کسی حالت میں خود پلید ہو سکتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ جو بھی پاک اللہ نے کیا، پانی پاک ہے، دودھ پاک ہے، لیکن پانی پاک ہے، پاک کرتا ہے، لیکن خود بھی گندا ہو سکتا ہے، خود بھی گندا ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں نجاست آ جائے، اس میں غلاظت آ جائے، اس میں گندگی آ جائے، اس میں پلیدی گر جائے تو پانی جو ہے خود بھی پاک ہے، پاک کرتا ہے، مگر کسی نہ کسی حالت میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دودھ ہے، پاک ہے، مگر اس برتن دودھ میں ایک قطرہ شراب کا یا پیشاب کا گر جائے تو وہ دودھ خود ناپاک ہو جائے گا۔ دنیا جہاں کی ہر چیز جو اللہ نے پاک کی ہے وہ کسی نہ کسی حالت میں ناپاک ہو سکتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میں نے صرف پاک کیا نہیں، پاک رکھا ہے۔ صرف پاک کیا ہی نہیں، پاک رکھا ہے۔ اور جس کو رب نے پاک رکھا ہے نا، جس کو پاک کیا ہے، وہ کسی حالت میں ناپاک ہو سکتی ہے۔ جن کو پاک رکھا ہے وہ کسی حالت میں ناپاک ہو سکتے ہی نہیں۔ کوئی حالت بھی نبی کی اہل بیت کو ناپاک نہیں کرتی، میں پوری ذمہ داری سے بات کروں۔ کوئی حالت بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو ناپاک نہیں کرتی۔ ہر حال میں وہ پاک ہے، ہر حال میں وہ، جبکہ دنیا کی ہر چیز ناپاک ہے۔ امام حسن رضا بریلوی نے فرمایا نا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ جی استاد کی صفائی جو ہے شاگرد دیتا ہے، پیر کی صفائی مرید دیتا ہے، باپ کی صفائی بیٹا دیتا ہے، بیٹے کی صفائی باپ دیتا ہے، بھائی کی صفائی بھائی دیتا ہے، یار کی صفائی یار دیتا ہے، بیوی کی صفائی خامن دیتا ہے، خامن کی صفائی بیوی دیتی ہے۔ مگر قربان جاؤں میں عظمت اہل بیت کے، جن کی طہارت جو ہے وہ رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ ان کی طہارت کو میں کیا بیان کروں؟ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی واعظ کیا بیان کرے گا؟ ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ بلکہ اگر کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ مولوی صاحب دھیان میرے حل کراؤ، مولوی جی پیچھے کوئی بندہ نہیں، تقریر میں کرنی، دھیان میرے حل۔
تو امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان. سب مل کے میرے نال آکھو ان کی پاکی کو خدائے پاک. کئی چہرے جڑے خاموش بیٹھے نے تسی محبت نال بیٹھے ہو مگر اپنی زبان نو بھی نبی دی اول دے ذکر نال پاک کرو. ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا ہے تطہیر سے آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو سامنے نے ذکر عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا دی ہر پاک شے ناپاک ہو سکتی ہے. پانی پاک ہے مگر کسی حالت ناپاک ہو سکتا ہے. مٹی پاک ہے ناپاک ہو سکتی ہے مگر عظمت اہل بیت شان اہل بیت طہارت اہل بیت بلندی اہل بیت مقام اہل بیت وے. رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میں تہاڈی اہل بیت نو پاک رکھیا ہویا وے. صرف پاک نہیں رکھیا بلکہ ویطہرکم تطہیرا. پاک رکھن دا حق ادا کر چھڈیا ہے. صرف پاک رکھیا نہیں پاک رکھن دا حق ادا کیتا ہے. ہن جدا حق رب ادا کر چھڈے یہ دا کی مطلب ہویا یاد رکھنا. میں تو مثال میں سمجھا دینا. پہلا میں مثال دیتی ہے پانی پاک ہے پاک کردہ ہے مگر بعض حالات خود بھی ناپاک ہے. اگر نجاست آ جائے تو ناپاک ہو جائے. سو ہر پاکی کے قریب جب نجاست آتی ہے وہ پاکی کو پلیدی میں بدل دیتی ہے. گل سمجھے کہ نہیں؟ جب بھی پاکیزگی کے قریب نجاست آتی ہے تے گندگی میں تھوڑی بھی ہوئے نا تھوڑی تے غالب آ جاندی ہے چوکھے تے. پاکی چوکھی ہوئے پلیتی تھوڑی ہوئے ایڈی پیڑی ہے نا پاکیزگی تے غالب آ جاندی. تو اڈا پورا جسم پاک ہے ایک گندگی دا قطرہ ناپاک کرنا. پورا دودھ دا پریا ٹب ہو گیا ایک قطرہ پشائی دا تے ہزاراں قطرے دودھ دے انہوں پاک کر دیں مگر ایک قطرہ شراب کا بھرے ہوئے برتن کو ناپاک کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا نجاست گندگی قلیل بھی ہو تو کثرت پہ غالب آتی ہے. یہی قانون ہے. جنہ مرضی بندہ سیانا ہوئے گل یہی سمجھے گا کہ بندے نو ایسے تو اکثر ساڈے علماء فرماندے نے اللہ دے بندیو ذکر حسین سننا ہے ذکر اہل بیت سننا ہے تے نجاست والی تھان تے نہیں نہ جائی گندگی والی. جی پورے گھنٹے دی تقریر چو ایک جملہ گندگی دا ہوئے جڑا صدیق نو پھونک دے وے 10 روزہ محفل چے ایک جملہ بول کے عمر فاروق تے عثمان غنی دے تے تسی آکھو جی باقی تے ٹھیک چلیا قلت نجاست کثرت پاکیزگی پہ غالب آ جاتی. ایویں چول کھان نہ ٹر جایا کرو. میں انہاں سا پیا مینوں بندے راہ چ دسا انہاں کہا شاہ ہوری جڑی بریانی پکاندے نا تے میں کہا ہن مینوں تے تاں پتہ لگے جے دیگ میرے ال بھی آئے تھے کہ دن میں آ جانے دیگ لین. تو سامنے جا کے تو سامنے لہذا ہمیشہ تھاں پاک ویکھیا کرو. گندگی تھوڑی بھی ہوئے نا نیڑے نہیں جانا. اے نہ کو جی باقی گلاں ٹھیک نہیں ایک ہی ہے نا ایک ہی تے گندگی وہی تو غالب آتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا قلت غلاظت قلت نجاست کثرت طہارت پہ غالب آ جاتی ہے. پانی نو پاک نپاک کر دے گی دودھ نو نپاک کر دے گی کھانے نو نپاک کر دے گی
مگر عظمت اہل بیت، شان اہل بیت جیڑا رب نے فرمایا نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، صرف پاک رکھیا نہیں، میں حق ادا کیتا ہے۔ جدو رب نے حق ادا کیتا نا مطلب بے نجاست جنی بھی ہو جائے، نجاست دی قلت نہیں کثرت ہوئے۔ پہلی تو بات یہ ہے وہ قریب آ نہیں سکتی، قریب آ نہیں سکتی، بڑی توجہ سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کثرت، کوئی بھی نجاست انما کلمہ حسر ہے، قریب آ نہیں سکتی کسی طرح کی، نہ فکر کی، نہ سوچ کی، نہ عقیدے کی، نہ عمل کی، کوئی ہر قسم کی نجاست سے اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھا۔ اللہ نے منع کر دیا کوئی غلاظت میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کے پاس نہ جائے، تو اللہ نے جب منع کر دیا اس کی اوقات نہیں کہ دین میں محمد سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، کچھ چیزیں جو ہے مثال دے دی جاتی ہیں، فرض محال سمجھا دی جاتی ہیں، نہ کوئی خدا کی اولاد ہے، نہ کوئی خدا کی علاوہ کسی کی عبادت ہے، تو نبی نے بات سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ یاد رکھنا بات سمجھانے کے لیے بات الٹی جا سکتی ہے۔ ارے اہل بیت مصطفیٰ کے قریب نجاست جا ہی نہیں سکتی، لیکن بفرض محال اگر چلی جائے تو دنیا میں طہارت کے قریب نجاست آئے تو طہارت کو گندا کرتی ہے۔ ارے عظمت اہل بیت یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت کا حق ادا کر دیا، مطلب یہ ہے پہلے جا نہیں سکتی، اگر بفرض محال آ جائے وہ گندگی رہتی نہیں ہے، وہ گندگی رہتی نہیں ہے۔ وہ گندگی رہتی نہیں۔ جب میں تقریر اپنے روکن لگا، آج جڑا منڈے نعرہ مارے ہیں نا بھی بندہ اتھے کلو کے شاری تقریر کر دین پہ تے اگو دسدا نہیں، یہ تو وہ گل کرو جڑی نہیں۔ سارے صحابی نبی جنتی، کسی نوں شک ہے؟ ساڈا عقیدہ ہے ہر غلام مصطفیٰ جنتی ہے، صحابہ تے انہاں دے صدقے تے اسی جنتی ہاں۔ یہ نہ کیا کرو ہر صحابہ جڑا صحابی نوں جنتی نے منو آپ جنمی، لیکن یہ نعرے دی ہوندی ہے زید، جتھے شرک ہو اتھے توحید لاؤ، جتھے ختم نبوت دی کرو اتھے رسالت دا لاؤ، جتھے ابو بکر دے منکر ہو اتھے لاؤ صدیق دا، جتھے علی دا منکر اتھے علی دا۔ ہر سنیاں دی محفل چ نا اپنے آپ کو تسلی دیا کرو صحابہ دے صدقے اسی جنتی ہیں۔ قرآن آندا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، رب نے تے جہنم بنائی ہے کافراں واسطے تے پتھراں واسطے، تے ساڈا تے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ میرے والد کریم رحمۃ اللہ تے عقیدہ یہ دیتا ہے صحابہ دی جنتی ہون تے جنت تے انہاں دا انتظار کر دی ہے۔ یہ کیڑا اعزاز ہے جی جنت، انہوں نے رب آندا جنت تے بعد رب نے انہوں نے رضا دتی ہوئی رضی اللہ، تے اسی تے آپ جنتی ہیں۔ آکو ہر سنی نبی دا جنتی ہے، اسی صحابہ دی خاک ہو کے جنتی ہیں، تے کوئی خاک ہوندا ہے تو ہوندا رہے۔ اسی تے آپ جڑا الحمدللہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، اے عقیدہ سنیاں دا نبی یا اللہ، نبی دے صحابہ یا اللہ، اے نبی دا ہر غلام جنتی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا، جڑا جڑا جنتی ہے بول کے آکھو نبی دے صدقے جنتی، ابو بکر دے صدقے جنتی، اسی عمر دے صدقے جنتی، عثمان دے صدقے جنتی، علی دے صدقے جنتی، وہ صحابہ دا منن والا ہی تے جنتی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ 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 دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول
رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا 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 نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میں تو سامین جی وقار اس وقت تو ہون اپنے جنتی ہوں دا نعرہ ماریا کو ایک کام ہونا گا ٹپ گیا گال جڑی ہے نا آگاں لنگ گئی ہے تو سامین ہے توجہ ہر گندگی تھوڑی بھی ہوئے کسرت طہارت غالب مگر شان اہل بیت وے اول تے نیڑے آ نہیں سکتی اگر بفرض محال آ جائے نا تو دنیا دا کوئی کیمیکل کوئی جڑا پیوریفیکیشن دا سسٹم کوئی فلٹر شراب نو صاف کر سکتا ہے پاک نہیں کر سکتا پیشاب نو ان جنہ مرضی پیوریفائی کر لو فلٹر چو کٹ لو ان بوائل کر لو وہ دیچ کیمیکل پا لو وہ پیشاب نو صاف تے کر سکتا ہے مگر پاک نہیں کر سکتا شان اہل بیت وے گندگی ہوندی نہیں اگر بفرض محال آ جائے تو وہ گندگی بھی پاک ہو جاتی ہے گندگی بھی پاک کی میں پاک ہوندی آؤ عورت پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ اس کی ظاہری حالت نجاست کی ہوتی ہے ناپاکی کی ہوتی ہے وہ ان ایام میں حیض و نفاس کی کیفیت ہو بچے کو جنم دے تو عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی عورت قرآن کو پکڑ نہیں سکتی عورت نماز ادا نہیں کیوں کہ اس کی یہ ظاہری حالت نجاست کی ہے وہ پانی ہوئے غسل کرے مگر جب تک اس حالت میں ہے نہ اس کو پانی پاک کرے گا نہ اس کو غسل پاک کرے گا نہ اس کو وضو پاک کیونکہ وہ اس کی حالت نجاست ہے جب تک اس ایام سے نکل نہ آئے جب تک بچے کے جنم دینے کے بعد اس ایام سے نکل نہ آئے وہ پاک نہیں ہو سکتی وہ اپنے آپ کو صاف رکھ سکتی ہے مگر پاک نہیں ہو سکتی برادران اسلام یاد رکھیے گا ہر عورت پہ یہ ایام آتے ہیں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی وہ قرآن کو پکڑ نہیں سکتی وہ نماز ادا کر نہیں سکتی وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتی مگر اہل بیت کی عظمت یہ ہے اللہ نے پاک رکھا پاک رکھنے کا حق ادا کر دیا ارے کوئی حالت ان کو ناپاک نہیں کرتی گندگی آ نہیں سکتی فرض محال آ جائے تو ان کی حالت کو نہیں بدلتی بلکہ خود پاک ہو جاتی ہے ارے عورت جب بچے کو جنم دے تو کم و بیش 40 ایام تک وہ ناپاک رہتی ہے وہ نماز پڑھ نہیں سکتی وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی مگر ہر عورت کے لیے حکم یہ ہے ارے میرے مصطفیٰ کی لاڈلی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہا ارے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ادھر مولا حسن المجتبی کی ولادت ہوتی ہے ادھر مؤذن اذان دیتا ہے ارے اگلے لمحے کونین کی شہزادی سر سجدے میں رکھ کے بتاتی ہے وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اگلے ہی لمحے کوئی 40 دن نہیں ادھر مولا حسن دی ولادت ادھر مؤذن دی اذان کہ سیدہ دا سر سجدے سیدہ ان ایام میں فرمایا میں بطول ہوں نا کوئی حالت بھی ان کو ناپاک نہیں کرتی مرد جدو غسل لازم ہو گئے پاک نہیں ہوتا اس حال اندے تے غسل واجب ہے جاؤ پہلا کوئی شخص اپنی اس ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا جا پہلا غسل کر پاک ہو پھر مسیتے آ اس حال مسجد نہیں آ سکتا دنیا دا ہر بندے واسطے حکم ہے کہ خبردار حالت جنابت ہوئے تو مسیتے نہ آئیں
قرآن نہ پکڑی، مسجد میں قدم نہیں ڈالے گا گناہگار ہے۔ ارے ہر شخص حالت جنابت میں ناپاک ہوتا ہے، مسجد میں آ نہیں سکتا۔ ارے میں دکھاتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے فرمایا میں نے پاک رکھا اور حق ادا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں، میرا علی، میرا حسن، میرا حسین اس حال میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اس حالت، کیونکہ یہ حالت بھی انہوں دی پاک ہے، کوئی حالت تو انہوں نے ناپاک کر ہی نہیں سکتی، وہ حالتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، حالانکہ گندگیاں پاک نہیں ہوندیاں۔ مگر میرے نبی دے گھر والے پورا ہی گھرانہ پھرالا، حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ، مجتہد فی الفقہ، حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیوں نہ سنی انہوں نے سلام کرن جنہاں ساڑھے عقیدے دی حفاظت کی تھی۔ آپ نے فرما دیتا ہے میں تنی آکھیا تو ہے نور تیرا سب، سارے جڑے باہر بیٹھے ہو سڑک والے بھی سب میرے مل کے آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے نور تو ہے چنگا بھلا جوان بندے اچھی میرے نال آکھوے تو ہے نور تیرا، نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے تیری، پڑھ یار بار بار نہ کوئے، تیری پاک میں ہے تیری۔ وہ پنج تن پاک، پنج تن پاک، پنج تن پاک کہنے والے ہو، یقیناً سنیاں دا کیتا ہے پنج تن پاک نے، جڑا پنج تن نو پاک نہ مننے وڈا پلیت ہے، وڈا نجس ہے، وڈی گندگی ہے۔ مگر یاد رکھیا جے پنج تن پاک نے، کوئی شک نہیں، میرا نبی اللہ نے پاک رکھیا۔ نبی دے صدقے میرے نبی دیاں، نبی دی صاحبزادی، نبی دے علی، نبی دا حسن، نبی دے حسین بھی پنج تن پاک نے۔ مگر لوکاں نے کہ تھے گنڈا مار لیاں، گنڈا مار لیاں، شاہ جی بس 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 پنج تن پاک۔ میں کہہ تیرا کیتا ہے بس والا، ساڈا بس والا نہیں۔ شاہ جی بس پنج تن پاک، میں کہا تیری بس ہو رہے، سارا یہ عقیدہ نہیں کہ بس پنج، ہم کہتے ہیں بدرجہ اولا پنج تن، نبی دے صدقے نبی دی زہرہ بھی پاک، نبی دا علی بھی پاک، نبی کا حسن۔ کیوں پنج تن تے بریک لاندے کہ اگر انہوں نے ایک بریکاں چوک لیں نا، ان کو نبی کی بیٹیوں کو پاک ماننا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح بس پنج جی اللہم ہاؤلائی، نبی نے کہہ دیا یہ ہی ہیں، تو میں کیا نبی نے آکھیا یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ شاہ جی مطلب یہ اور کوئی نہیں، میں کیا نہیں یہ نبی دیا چارے تیاں، نبی دے پتر بھی نہیں۔ شاہ جی بس پنج تن پاک، میں کیا جے اے اہل بیت نے، تے جس علی دے دو پتر اہل بیت نے، ثانی زہرہ سیدہ زینب دے اہل بیت مننے کہ نہیں؟ کس حکم سے نکالو گے؟ ثانی زہرہ سیدہ زینب سلام اللہ، سیدہ ام کلثوم بنت علی، پوچھئے جا کے اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ کہے گا شاہ جی ہے نہیں۔ میں کیا جے اے ہے نہیں تو پھر ماننا اور بھی ہے نہیں، پھر بس نہیں، پھر عقیدہ سنیاں دا تیری نسل پاک، اے وے فکر رضا، اے وے عقیدہ رضا کہ تیری نسلیں، تیری نسلیں پاک میں ہے
بچہ بچہ میرا نبی پاک، نبی دیاں چاروں تھیاں پاک، نبی دی اولاد ساری پاک، نبی دی ازواج پاک تو ہے سب گرانا، نبی دی ازواج بھی پاک، نبی دے مولا حسن بھی پاک، مولا حسین بھی پاک، فکر رضا بے تیری نسل پاک ہے، وہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی علی نکی، نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے نور تیرا سب۔ ایک میں مسئلہ اور کر دیا، شاہ جی تسی آندے ہو پہ تو ہے این نور تیرا سب گرانا، تیری نسل بچہ بچہ، شاہ جی ایک ہی گل ہوئی بچہ بچہ، یہ سارے سید نور نے، تو میں کہا بیٹھے مزید نور آئی تو مدر شارہ میں خوش کر سکتے تو ہے وجہ شاہ جی سارے بچہ بچہ نور کا، وہ میں کیا میں تے نہیں آکھیا، یہ جن نے آکھیا نا کوئی جاہل شاعر نہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، وہ احمد رضا ہے جنہوں 70 تو زیادہ علمہ تو عبور حاصل ہے، انہاں کیا بچہ بچہ، کئیاں نو سیدان دے بچیاں نو بھی بڑا کہر ہوندا ہے، یقین کرو وہ ساڈے نا میرے والد تے کریم رحمتہ دے نانکے نے گجراں دے نال امی پور سیداں بڑی پرانی گل فرمانے ہوندے سن، اوتھے نا میرے والد صاحب دے نانا جی چلے حج تے تو ادو پیدل حج ہوندے سن یا جہاز وچ، تے او جناب جان لگیا بندیاں دسنا، کسی آکھنا میرے واسطے کھجوراں لے آئے جے، کسی نے تسبیح لے آئے جے، کسی نے ٹوپی لے آئے جے۔ ایک میرے بھی ساڈے بھی دوست ہیں ڈاکٹر خادم صاحب، انہاں نا گئے نا جدو عمرے تے تو اتھ جا کے فون کیتا شاہ جی کی لے کے آواں، میں کہا جناب ڈاکٹر صاحب کھجوراں تسبیح مصلا آب زمزم اے نہ لے آیا جے کوئی چنگی اور بھی شے لے آیا، اے تے آپ ہی آ جان، تے او چلے نا تے کوئی آکھے جی تسبیح لے آ جے، کوئی آکھے کھجوراں لے آ جے، ایک وچ دوجا وی سی، او ساڈے جڑے بزرگ سن او کٹدے پڑھدے سن، انہاں آکھیا جناب تو دس، انہاں کہ بابا جی ایڈا کو شمر دا بچہ لئی آئے، اسی تے سیداں نو آکھنا کوئی نہیں، تے انہاں دا واہ ہاتھ کھلے ہے، تواڈے بال ساڈے بالاں نو روز کٹ دے، تو کئیاں بندیاں نو سیداں دے بالاں نو بڑا ویر ہوندا، میں تمہیں صحیح دسدا انہاں نو سید ویکھ کے غصہ کر دیندا، بڑا غصہ کر دے بھئی میں نہ ساڈے تے کدا غصہ، بچہ بچہ نور کا میں آکھے شاہ جی بچہ بچہ نور کا، میں کہا قیامت تک سارے نور، شاہ جی ایک ہی گل ہوئی سارے کیویں نور نے، میں کہا بے لیا مینوں اے دس تو کدا بنے، تسی دسو کدے بنے، ایتھے کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے پوچھ لو، کوئی ایتھے میڈیکل دا کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا ہے، قبلہ شاہ جی نے پوچھ لو، پیر مدر شاہ نے پوچھ لو، علماء بیٹھے نے، پریگننسی دا جتنا پروسیس ہے، جتنا بھی برتھ پروسیس ہے، پانی دا قطرہ منتقل ہوندا ہے، جمدا ہے، خون بندا ہے، لوتھڑا بندا ہے، ہڈیاں بندیاں، گوشت بندا، جتنا میرے وقت میرے اللہ نے منظور ہے 7 مہینے 9 مہینے بچہ پیدا ہوندا ہے، کسے تھان تے مٹی پئی ہے، پانی کا قطرہ منتقل ہوا، جمع، خون بنا، لوتھڑا، ہڈیاں، گوشت بنا، بچہ پیدا ہوا، کتے مٹی تے پئی نہیں، تے مٹی تے بن کیویں گئے؟ بولو کہ انج تے نہیں ہوندا کہ بندہ پیدا ہوئے کن کوئی نہ ہوئے تے ڈاکٹر آکھے لیاؤ مٹی، ہنے کن لانے ہیں، بچہ کیویں مٹی دا ہے، میں تسی کیویں مٹی دے ہاں؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھے مولوی جی تسی ایڈی ٹھیڑ مٹی دے کیوں؟ مولوی صاحب جواب دیں گے شاہ جی جو ہمارا برتھ پروسیس ہے، جو ہماری پریگننسی ہے، اس میں مٹی نہیں، مگر ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا،
کھنکتی بجتی مٹی سے اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا، روح پھونکی گئی تو پتہ یہ چلا جس کا باپ کی جو اصل ہوتی ہے نا وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ ارے آج یہ کبھی نہیں ہوا کہ پیو تارڑ ہوئے تے پتر چٹھا ہوئے، پیو چیما ہوئے تے پتر وچوں جڑا وہ ہنجرا نکل آئے۔ ارے جو باپ کی اصل ہو وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ ارے آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، آدم کی ساری اولاد مٹی سے ہے۔ ارے میرا نبی قد جاءکم من اللہ نور، میرا نبی یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، میرا نبی خارج منی نور۔ آدم مٹی کے، قیامت تک اولاد مٹی کی، مصطفیٰ نور کے، قیامت تک اولاد نور۔ جو باپ کی اصل ہو وہ اولاد کی اصل ہو۔ کہ تیری اصل مٹی ہے تو مصطفیٰ دی اصل نور ہے، لبادہ بشری۔ یاد رکھنا میرے آلہ حضرت نے ایویں نہیں آکھیا بچہ بچہ نور۔ شاہ جی سیدہ جو چانن ہوندا ہے، میں کیا مر جائیں جڑا جبل نور دی زیارت کرائیں پہاڑ چانن کردا ہی اتنا بڑا پہاڑ شاہ جی جبل نور، میں کیا راتی بتیاں بلدیاں نے، پتھر چمکتے ہیں، ریت کے ذرات چمکتے ہیں، نہیں شاہ جی میں کہا وہ جبل نور بنا کیسے ہے؟ شاہ جی میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے، جس پہاڑ پہ نبی کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ نور کا، اور جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو وہ اولاد نور کی کیوں؟ سامین زی وقار تعصب تو کم نہ لو، میرے نبی تے نبی دی آل دی عظمت نو منو۔ ایویں اللہ زنی میں تیری نسل پاک، میرے نبی دی ساری اولاد ہی پاک ہے، ساری اولاد شاید۔ اچھا میں تے اور بھی گل کر دینا، کیونکہ آج کل نا مسئلے لوگ گھراں بہ کے کھڑی جاندے نے، کھڑی جاندے، الزام تراشیاں بہت ہو گئی، جنوں ویکھو فلانا کافر فلانا بے ایمان، او رجسٹر ہی خارجہ پھڑیا، جبکہ ساڈیاں بزرگاں نا داخلہ رجسٹر پر جیڑا ہوندا سی نا انہوں اسلام چ داخل کردے سی، ایتھے مر جانے خارجہ رجسٹر پھڑ لیا، جیڑا ہوندا تو ہی خارج تو ہی خارج، اے بند کرو خارجہ رجسٹر، داخلہ پھڑو، اسلام کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ شاہ جی سارے سید پاک، میں کیا پاک؟ شاہ جی تسی معصوم بن دے ہو؟ میں کیا چولے جی تین سوچ آئی کی نہیں؟ یہ سوچ آئی کیسے؟ جب ہم نے کہا ہم سنی ہیں تو کسی سنی پہ یہ الزام لگانا کہ جی اس کا عقیدہ یوں ہوگا، نہیں، سنیوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، جو کتابوں میں لکھا ہے، ہاں جو اس سے ہٹ کے بات کرے اس کو ہم کہیں گے کہ یا تو دا عقیدہ واضح ہو جائے نا جو سنیت کے خلاف، تو پھر تے آکھے بھی دا عقیدہ ہے، تو جنہیں آکھے ہی کچھ نہیں، وہ کول بیٹھا ہے ایویں ویکھ کے کہنا ہے سید اچھا یہ علی دا نام لیندا ہے، یہ اندروں شیعہ ہے۔ ایک کی ہے جی یہ زہرا پاک دی نیاز پکاندا ہے، یہ اندروں رافضی ہے، یہ اندر دا تیرے پیو نے تینوں دسیا گل تے او جڑی منبر تے بات وہ کیا کرو، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دو، ہمیشہ جس نے بات کی ہے پہلے اس کو سنو پھر دیکھو اس کے بعد بات کرو، ایویں نہ چیتیانے لگے فلانے انج کہتا فلانے انج، نہیں، الحمدللہ اہل سنت میں سے جس کا عقیدہ غیر سنی واضح ہو جائے ہم اس کو سنی نہیں مانیں، لیکن جدے تے الزام ہے نا ایویں نہ سارے تے الزام لایا کرو، تو جا جی سنی تسی آندو سارے سید پاک معصوم نے، میں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے صرف نبی معصوم، غیر نبی محفوظ عن الخطا۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء کی ذات، جو بشر ہے وہ غیر نبی ہو تو محفوظ عن الخطا، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو شاہ جی یہ جڑا سید پاک نے جنتی نے، میں کیا جنتی نے، ساڈا تو عقیدہ نبی دا ہر غلام جنتی، شاہ جی سید، میں کیا سید بھی جنتی نے، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ نے تیرے تے تیری اولاد تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا، فحرم اللہ وذریتہ علی النار، تے صرف یہی نہیں فرمایا جڑا تیرے پتراں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی ہے، جڑا سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت رکھے، ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ، وہ بھی جنتی ہے۔ تو اسلام لیکن یاد رکھیے گا اس کا یہ مطلب نہیں
کہ سیدہ کو گناہ ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، معصوم تے نہیں نا، معصوم تے نبی دی ذات، کسی کو بھی غلطی ہو سکتی، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہونے سے پہلے معافی کی سند دے دی۔ اور دو باتیں گل کر کے پھر میں شہادت پڑھ دینا، کیونکہ صبح بھی پروگرام بھی ہے۔ یاد رکھنا، نبی کے اصحاب اور نبی کی اہل بیت جب تک حد، کیوں؟ ان کا یہ مقام صحابیت یا مقام اہل بیت یہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے دیے ہی نہیں۔ کوئی میں دسے نبی نے آکھیا ہوئے، اللہ نے فرمایا ہے انیاں نمازاں پڑھ لے تو مرتبہ صحابیت تے، انہیں روزے رکھ، انہیں حج کر، انہیں نہ، یا اللہ یہ مرتبہ کیوں دیا؟ تو نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یا اللہ تو نے رضا کی سند اتار دی، ان پہ راضی کیوں ہے؟ ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کے حج کی وجہ سے، ان کی تلاوتوں کی وجہ سے۔ رب نے فرمایا ان کی تلاوتیں بھی اللہ، ان کی نمازیں بھی اللہ، ان کے سجدے بھی اللہ، مگر میں نبی کے صحابہ کے عمل کو دیکھ کے راضی نہیں، اگرچہ عمل اعلیٰ ہیں، میں تو فقط اس لیے راضی ہوں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ ان کا صحابی ہونا ہی سب سے بڑا مرتبہ، نمازی ہونا بعد وچ، حاجی ہونا بعد وچ، قاری ہونا بعد وچ، مجاہد ہونا بعد وچ، صحابیت سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اور کسی عمل دی وجہ تو نہیں۔ میرے نبی دے ایک صحابی نے ساری زندگی کدی نماز پڑھی، پوری ذمہ داری نہ گل کر، ساری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی، کدی روزہ نہیں رکھیا، کدی حج نہیں کیتا، کدی زکات نہیں دیتی، کدی قرآن نہیں پڑھیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کی ہے، کلمہ نبی دا پڑھیا تے کلمہ حالے پڑھیا نہیں، مدینے آئے تو ویکھیا سونا جہاد تے گیا، کفر دی حالت نہیں، مدینے آ کے پوچھیا سونا کتھے؟ انہاں آکھیا غلاماں نو لے کے جا، اوتھے کھلوتیاں میرے نبی دی محبت سینے چ آ گئی، اوتھے کھڑیاں کھڑیاں کلمہ پڑھیا، نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا، روزہ رکھن دا موقع نہیں ملیا، حج کرن دا موقع نہیں ملیا، صرف نبی دا کلمہ پڑھیا، نبی دی زیارت کیتی تے نبی دی محبت دنیا تو چلے گئے، جہاد شامل ہو گئے۔ وہ میرے نبی کے صحابی جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ ظاہری نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے سارے آج کے ساجدوں سے وہ نبی کا صحابی افضل ہے، کیونکہ یہ مقام سجدوں کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی نسبتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی نبی دے صحابی تے عمل دے اعتراض نہ کرے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، وہ فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا، جنگ جمل ہو گئی، جنگ سفین ہو گئی، تو شاہ جی دستے کیوں نہیں؟ بتانا چاہیے، کیوں نہیں بتاتے؟ میں کیا سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، شاہ جی گل سچی ہوئے تو دسنی چاہیے۔ میں نہ دنیا تے وہ بندہ اٹھے جڑا آکھے میرے پیو نے کدی میری ماں نال ناراض نہیں ہویا، ہے کوئی بندہ؟ گھر دے اندر میاں بیوی ناراض ہو جاندے نا، ایک بھی شخص ایسا نہیں اٹھے گا جو یہ کہے گا شاہ جی میرے باپ نے کبھی میری ماں کو جھڑکا نہیں ہے، میری ماں سے ناراض نہیں ہوا۔ ناراضگیاں ہوتی ہیں مگر حلال زیادہ ہوئے نا تے ماپے دیاں گلاں باہر چوکاں چ نہیں کردا، حلال زیادہ ہوئے تے ماپے دیاں گلاں چوکاں چ، اوے گلاں ہر گل نہیں کری دی، کچھ گلاں سچیاں ہوندیاں نے، کچھ اولاد دے حق ہوندے نے، کچھ اوقاتاں ہوندیاں نے، چلیا ماپے دیاں گلاں بار چوکاں چ نہیں کری دیاں، حلال زادے نہیں کرتے۔ ارے ایسا عمل سرزد ہو بھی جائے صحابہ سے، ازواج مطہرات سے بھی، تو یاد رکھنا ارے ہم اولاد ہیں، ہم نوکر ہیں، ارے اولاد اور نوکر اپنے مالکوں کی باتیں چوکوں میں نہیں کرتے ہیں۔ سانو لوڑ ہی کو نہیں کرن دی، اے رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ نوئی شاہ جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں، بتائیں حق کدھر ہے؟ میں نے کہا پوچھنا لی گل ہے، جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ تو شاہ جی پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ابھی تو میں نے کہا جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ شاہ جی نہیں، بات عائشہ تو صدیقہ کی کریں، وہ جو اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں۔ میں نے کہا پاگل، پھر کہتا ہوں جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ تو شاہ جی عائشہ صدیقہ کو کیا کہیں گے؟ اور میں کیا پاگلا، اوے علی جدھر ہے حق ادھر ہے، تو سیدہ نو آؤندہ ویکھیا علی دا احترام نالے کلنا نہیں ویکھیا۔
کری علی عائشہ صدیقہ دے نال ہی تو آندیاں تے بڑا دسنا جاندیاں بھی دسنا میرے علی نے سیدہ نو ٹوریا کیویں جدھر علی ہے حق ادھر ہے علی عائشہ تو صدیقہ کے ساتھ ہے حق عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے تو سامعین دی وقار ٹیشو دے یار ٹیشو مول لے ہونے پیران دیتے نہیں دئی جا تو سامعین جی وقار ہے توجہ تو جو ہے حق جدر علی حق تو میں کیا علی تے سیدہ پاک دے نال تو کیڑے علی دے نال ہے جنوں تینوں پتہ ہی نہیں تو سامعین جی وقار ٹوپی میری دوجی دے دے تو سامعین جی وقار ہے توجہ ہم اگر حد کفر نہ ہو کیونکہ مرتبہ صحابیت رب عمل تو نہیں دیندہ مصطفیٰ دی نسبت کو دیندہ کسی صحابی سے جو بھی ہو جائے وہ پھر بھی رضی اللہ کے حکم میں ہر مصطفیٰ کا صحابی رضی اللہ کے حکم میں ہے ان کے عمل پہ تنقید تم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ مقام عمل سے ملا ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی نسبت سے ملا اسی طرح جڑے سید ہوندے نا لوکاں دی زباناں ایڈیاں کھلیاں وہ فلانے سید انج کیتا فلانے سید انج کیتا فلانے سید انج کیتا میں کہا تو جو مرضی کریں سادات کا احترام بھی ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے نبی کے نسب کی وجہ سے اگر حد کفر نہ ہو تو سیدوں کا احترام لازم ہے ہاں کفر ہو تو پھر وہ سید رہتا نہیں پھر لیسا من اہل تو ہمیشہ یاد رکھنا سید نبی دی آل ہوئے یا نبی دی اصحاب ہو عمل ویکھ کے عزت نہ کرے جے نبی دی نسبت ویکھ کے کرے نبی دی نسبت نبی نال تعلق نبی نال پیار کوئی عقیدہ ساڈا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کی معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار 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 اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال جدو نبی نال پیار ہوئے الفت ہوئے محبت ہوئے پھر تو نہ صحاب دا بھی احترام ہوئے گا آل دا بھی احترام ہوئے گا ازواج دا بھی ہوئے گا جے نبی نال نسبت نہیں تینوں پھر کوئی احترام نہیں اگر نبی نال تعلق ہے تے تینوں رشتہ دا ہوئے گا دیکھو نا میں آج میں نے پیرا فون کیتا انہوں نے کہا شاہ جی روٹی میرے کل کھایا نہیں میں کیا فکر نہ کرو سارا دن کچھ نہیں کھانا میں کہا بالکل کھاواں گے شاہ جی بعد میں کہا گھنٹہ ہور لیٹ کرا جے چوکھی بھوک تے چوکھی روٹی یہ کیڑی گل مگر ایک ورم یہ نہ پیا اچھا بھائی جی دسو کھانا کی میں کہا جی جو مرضی ہن انہاں نوں تے پتہ نا ساڈیاں مرضیاں کی دسن دی لوڑ دسی دا تو جتے پتہ نہ ہوئے ہن پتہ ہونا ہے لیکن ایک ورم انہاں نے آکھیا شاہ جی میں بکرا شریف پکایا ہے میں مرغا شریف حالانکہ پکاندے سب کچھ بکرا مرغا ٹینڈا ایک ورام تو سانگ دیا کیا مینوں ہی تے نہ نہیں آکھیا نہ کوئی بکرا پکان لگا آندا جی شریف ہے نہ کوئی مرغا آندا ہے شریف ہے نہ کوئی ٹینڈا حالانکہ کوئی ٹینڈا بدماش تے نہیں نا
مگر کدی کسی آ کہ بھائی میں نے 1 کلو ٹینڈے شریف دے دے نہیں، مگر جب بھی مانگے نا کہتا جی کدو شریف ہی دے. کدو بندہ پوچھے کدو شریف کیوں نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ 14 صدیاں پہلے نبی نے اس کو پسند کیا. جس سبزی کو نبی 1400 سال پہلے پسند کرے اس کا شرف آج بھی قائم ہے. جس کو 14 صدیاں پہلے نبی پسند کرے اس کا شرف، اس کی عزت، اس کا مقام آج بھی قائم ہے. ارے جس سبزی کو ایک دفعہ پسند کرے وہ تو شریف ہے، اس کا شرف ختم نہیں ہوتا. تو پھر مانو نا ابو بکر سے لے کے مصطفیٰ کے آخری صحابی تک تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور مصطفیٰ کے حسن سے لے کے بلکہ سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم زہرا سے لے کے قاسم عبداللہ اور ابراہیم سے لے کے آخری سید امام مہدی تک، ارے شرف نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا. اب جیڑا اپنے ہی جیڑا گل پا لوے ایویں لگا رہے انج نہیں انج نا، اسی تے الحمدللہ نبی دی نسبت وینے ہاں، نبی دے اصحاب، نبی دی آل، نبی دی ازواج، نبی دی اولاد. جیڑا دشمن اہل بیت ہے او دے تے وی ایس کام تو چکیا نہ کرو، کیونکہ رحمت تے لعنت یاد رکھیا جی. رحمت تے انہاں نو پتہ سا کیڑے بوئے کھڑکانے ہیں. ساڈے سنی بھی کملے ہوندے ہمیں پرچے کرا لیندے، وہ نہ لے کے جو آندے نا توں وہ اگلے دن پرچہ ہویا ہوتا ہے. نہ لین دی لوڑ نہیں، بس تسی خط پا دیا کرو. چھوٹے ہوندے نا بیرنگ پائی بس، وہ خط پا دیا کرو، انہوں پتہ میں کیڑے بوئے جا بجنے. لعنت دا بھی خط پایا کرو، نہ لکھیا کرو، انہوں پتہ میں کدے گل پینے. اس طرح رحمت دا بھی پتہ ہے، رحمت بھی رب دی لب لیندی ہے میں کدے گھر جانا ہے. سانو لکھن دی لوڑی نہیں تو لانتی نانا. اسی دے صرف ہی نہ کہیں گے دشمنان صحابہ پہ لعنت. لوڑی کو نہیں سانو، اسی کس طرح نہ لیندے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں خدا کے منکر پہ، خدا کے منکر پہ، خدا کے منکر پہ. اب ہر مشرک کے گھر میں چلی گئی، تینوں نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں. خدا کے منکر پہ، نبی کی ختم نبوت کے منکر پہ، صحابہ کے دشمن پہ، اہل بیت کے دشمن پہ، ارے پاکستان کے دشمن پہ اپڑ گئی. انہاں دے گھر پھٹکارا پہ گئی، ساڈا بھی کم ہو گیا، انہاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا. دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان جدا جدا کیدا میرے نال آکھو دشمنان صحابہ پہ لعنت. جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت. اہل بیت، اہل بیت نبوت سے پوچھو، اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں. اہل بیت
کی نام ہے جی؟ ان کا نام کی ہے؟ سامعین جی وقار، اس وقت ہمارے ہاں عالمی مبلغ اسلام دعوت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن عزت مآب عالم شریعت جناب حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اظہر اتاری صاحب وہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کو حافظ آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ احباب تشریف رکھیے. دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ، مجلس شورا کے ممبر، عالمی مبلغ اسلام عالم شریعت حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اظہر اتاری صاحب، ہم ان کو حافظ آباد کی سکھے کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جناب اور نگران حافظ آباد جناب حاجی محمد وسیم اتاری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے اور پوری جماعت کے ساتھ آئے. تو صاحب مینی سے ہے توجہ؟ اب بیلی کھلوتے کیوں؟ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. میں کی پیارنا سا حضرت آپ بھی اب تشریف رکھیں. حضرت آپ بھی اب تشریف رکھیں. بس بولے کوئی نہ ہے توجہ. میں کی پیارنا سا لعنت تے رحمت، لعنت تے کسی دا نا نہ لیا کرو. نیشنل ایکشن پلان پورا فٹ پہ بندا، نہ پرچہ کران دی لوڑ ہے نہ خرچہ کران دی لوڑ ہے. کسی دا نا نہیں لینا. نہ لعنت نو نہیں پتا میں کدے گل پینا، تے رب دی رحمت نو پتا میں کتے جا کے سایہ کرنا. سو نا لین دی لوڑ ہی کو نہیں. ہاں جو میں کیا پاکستان کے دشمن پہ، پاکستان کے دشمن پہ، اسلام کے دشمن پہ، ختم نبوت کے دشمن پہ، میرے نبی کے دشمن پہ، خدا کے دشمن پہ، اصحاب کے دشمن پہ، اہل بیت کے دشمن پہ، اولیاء اللہ کے دشمن پہ پہنچ گئی. عزیز جڑا کھل کے آنے ہیں دشمنانے صحابہ پہ، کھل کے دشمنانے صحابہ، ہاتھ چوک کے دشمنانے صحابہ، لعنت دشمنانے. ذرا سیدان دا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے آکھو دشمنانے صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی احانت، جن کے لب پہ ہے ان کی احانت. اوے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں. جب ابو بکر دی شان پوچھنیاں تے آگے علی کو لو پوچھ لے، ابو بکر دی شان پوچھنیاں مولا حسن مولا حسین کو لو پوچھ لے، امام جعفر صادق کو لو پوچھ لے، ہما امامان عادلان قاسم. تینو کی پتا ہوئے میں امیر المومنین، میرے نبی دے مرید، میرے نبی دی مراد. آپ امیر المومنین 40 لاکھ تے مربع میل تے حکومت کرن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے پہ بازاراں چ جاندے نے، روندے نے پہ، گریا کردے نے پہ، تھاڑا مار کے روندے نے. حیدر کرار، علی المرتضی، شیر خدا، تاجدار حالات. امیر المومنین گلیاں چ جاندے پہ روندے، بازاراں چ جاندے نے تے ٹھائی مار کے پہ روندے. پیارے عمر ایڈا وڈا سردار امیر المومنین تے جناب اینی گریا اینی زاری. پیارے عمر ہوا کیا؟ مولا کائنات نے پوچھا. امیر المومنین نے فرمایا علی قیامت کا دیہڑا بڑا ڈاڈا ہونا، سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین تے حساب کتاب رب لینا ہے. تے میں اپنا کیویں دیاں گا تے میرے تے دوہریاں ذمہ داریاں، دوہری ذمہ داری، اپنا بھی حساب دوں اور امت مصطفیٰ کا بھی میرے کندھوں پہ. میں اس لیے روتا ہوں، میں امت کا حساب کیسے دوں گا؟ اب میں صاحب اقتدار و ارباب سے پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین جس قوم کا جتنا سربراہ ہوتا ہے، جس کی جتنی جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے.
تم اقتدار کے ایوانوں میں کھیلتے رہو، امت کا حساب قیامت کے دن تم سے لیا جائے۔ عمر فاروق روندے نے پہ، علی پاک نے فرمایا عمر کیوں روندے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرمایا پیارے علی میرے تے دوریاں ذمہ داریاں نے، اپنا بھی حساب دیواں تے اپنی نبی دی امت دا بھی حساب دیواں۔ حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، او میرے عمر تے اعتراض کرن والیا آ تینوں علی دا عقیدہ دساں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا عمر جے اس گل تو رونا تے چپ کر جا، ہن رونا میں علی گواہی دینا تو اللہ دی زمین تے عدل کردا رہیا ہے۔ فرمایا میں علی گواہی دینا تو اللہ دی زمین تے عدل کیتا ہے۔ عمر فاروق ہور ٹھائی مار کے روکے وہ جدا گواہ علی ہوئے۔ عمر ہور روئے، مولا حسن تے مولا انہاں کیا چاچا جی امیر المومنین فکر نہ کرو، علی دے پتر بھی گواہ نے۔ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہیں، دشمنان صحابہ جویں صحابہ دے دشمن سے لعنت ہے، انجی ساڈا عقیدہ وے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، جس سے صحابہ کے دشمن پہ لعنت، اس طرح میرے مصطفیٰ کی آل کے دشمن پہ بھی لعنت ہے۔ ہم تو ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، بات وہی میں کر کے پھر میں آگے شہادت پڑھتا ہوں کہ نبی کے اصحاب ہوں یا نبی کی آل ہوں، ان کو اعمال کے پلڑے میں نہ تولو، ان کی عزت ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو سامعین جی وہ عرض کرنا پہ الحمدللہ اللہ نے پاک رکھیا ہویا، پاک رکھن دا حق ہے۔ ایک گل میں اور کر دیا، میرا نا ایک بیلی ہائی کورٹ وچ میرے نال وکالت حالے بھی کردا ہے، وہ ایک دن چند سال پہلا مینوں کہندا شاہ جی کربلا محلہ چلیے، میں کہ اوتھے تے بختاں والے جاندے، اسی تے داتا صاحب تو ہوئیے نا تے 4 دن خوش رہنے ہیں، داتا دی بارگاہ چوں آئے ہیں تے او مولا حسین دی بارگاہ وہ تھے کئی داتا ہیں جو ہاتھ بن کے بیٹھے، شاہ جی بڑا مقام ہے، میں کہا تیری سوچ تو بھی بد ہے، شاہ جی مولا حسین دی بارگاہ، میں کہا بڑا مقام ہے، شاہ جی 40 میل میں جو دفن ہو جائے وہ جنتی، 40 میلہ جڑا کربلا دفن ہوئے ہو، میں کہا بیلیا میل کیوں کٹانا ہے، جڑا اقتال میں جو دفن ہو گیا ہوتا کی قصور؟ دنیا کے کسی خطے میں 4 لاکھ میل بھی دفن ہوئے، سینے چ آل دی محبت ہونی چاہیے، سینے میں نبی کی آل کی محبت ہو تو اللہ کے فضل سے جنتی ہے۔ مگر ایک گل یاد رکھیا جی، میں تو انہوں مسئلہ طہارت پہ سمجھانا، گھنٹہ ہو گیا میں کہ اہل بیت بھی آپ بھی پاک نے، رب نے پاک رکھیا تے پاک کر دے بھی، گل سمجھ آئی جے؟ تے جیڑا بندہ کہ شاہ جی میں یا علی آنا یا حسن آنا یا حسین آنا یا سید آنا میں پاک ہاں، میں کہا بالکل پاک ہے شاہ جی ہر طریقے نال، میں کہا ہر طریقہ نہیں، کھوچ کتا ڈگا ہوئے نا جڑا نجس العین ہوندا ہے، وہ پہلا پانی تو پہلا کتا کڈ، نہیں گل نہیں سمجھے نا، اے پانی پا کے تے جے کتا کھوج ڈگے تے 40 بوکیاں کڈ چھڑ 100 بوکیاں کڈ دے، پانی پاک ہو جائے گا؟ کیوں؟ کتا وچ پانی پا کے پر وہ چلیا تینوں نبی دی آل دا ذکر پاک کردا پر رافضیت دا کتا کڈنا، بغض صحابہ دا کتا کڈ پھر علی دا نام ہے، تے جے کتا وچ ہوے تے پاک نہیں ہوگا۔ تو سامعین نے او مینوں آندا شاہ جی کربلا محلہ، میں کیا پاک جانا چاہیے، شاہ جی میں کیا مینوں یہ دس اوتھے جنتی بندا کیویں، وہ کیسے جنتی ہے جو کربلا میں دفن ہو؟ کہتے شاہ جی مولا حسین دا مزار، میں کیا مولا حسین کون نے؟ شاہ جی نبی کے نواسے، میں کیا اس کا مطلب ہے جہاں نبی کا نواسا ہو اور اس نواسے کا مزار ہو
اس مزار کا احاطہ ہو اور اس احاطے کے 40 میل ہو، اس میں جو دفن ہو تو وہ جنتی ہے، کیونکہ مزار ہے حسین کا۔ تو میں نے کہا پھر عقیدہ تو اہل سنت کا سچا ہے نا، ارے جہاں حسین کا مزار اور اس کا احاطہ اس کے 40 میل میں دفن ہو تو وہ جنتی ہے، اور شان حسین یہ ہے وہ نبی کے نواسے ہیں، ارے جہاں حسین کے قدم ہو وہ جنتی ہے جو حسین کے نانا کے ساتھ ہو۔ جتھے میں کیا میرے نبی دے قدم نے وہ بھی جنت ہے، جڑے حسین دے دربار بھی دفن ہووی جنتی، جڑا میرے لجپال نبی دے مزار بھی دفن ہووے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے فرمایا سونے میں نجاست نیڑے نہیں ہوندے نہیں، مسلمانہ پھر کی ہویا میرے نبی دے گھر والیاں دے قریب نجاست آ نہیں سکتی، گندگی آ نہیں سکتی، غلاظت آ نہیں سکتی۔ جڑے نبی دے گھر آئے نے وہ بھی پاک نے، جنہ دے وال نبی چلا گیا ہے وہ بھی پاک نے، جڑے نبی دے گھر نے وہ بھی پاک نے، جنہ وال نبی گئے نے وہ بھی پاک نے۔ جتھے جتھے نجاست ہے اوتھے طہارت نہیں، جتھے طہارت ہے اوتھے نجاست نہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان چا گئے آ کے فرمایا تو پلیت ہے، میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ یاد رکھیا جے حضرت امیر معاویہ دا معاملہ لگ گئے، حضرت امیر معاویہ جڑے مصطفیٰ دے صحابی نے، حسنین نے کوئی خروج نہیں کیتا، فرمایا مصطفیٰ دے صحابی دا احترام ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، یزید دا معاملہ الگ ہے، یزید باطل، یزید زانی، یزید شرابی، بلکہ میں دیانا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یزید دی فکر تے لعنت، یزید دی سوچ تے لعنت، یزید دے کردار تے لعنت، یزید دی اپنے اقتدار تے لعنت، یزید دی یت تے لعنت۔ حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ اسی الحمدللہ حسینیاں، اسی حسین علیہ السلام نے منن والے ہیں، مگر جدو یزید قبضہ کرتا ہے پیا کہندا ہے حسین بیعت کرو، میرے امام نے فرمایا نا نا میں بیعت نہیں کرانگا، کوئی پاک ابو بکر ورگا ہوئے تے میں بیعت کراں، کوئی عمر فاروق ورگا ہوئے تے میں بیعت کراں، کوئی عثمان غنی ورگا ہوئے تے میں بیعت کراں، کوئی حیدر کرار ورگا ہوئے، میں پلیتاں تے ہتھاں تے بیعت نہیں کرنا۔ حسین پھر شہادت واسطے تیار ہو جا۔ میرے امام نے فرمایا تو مینوں تیار کی کرنا ہے؟ میری ماں سیدہ نے مینوں شہادت دیاں لوریاں دتیاں ہویاں نے، میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے، میرے نانا نبی نے مینوں خبراں دتیاں ہویاں نے، کربلا دا میدان ہوے گا جڑا بے پردیس ہوے گا، فرمایا میرے بچے ذبح ہون گے، میرا علی اکبر دے سینے وچ برچھیاں بجن گیاں، میرے غازی عباس دے بازو قلم ہون گے۔ آخر کی ہویا مسلمانہ وقت بدلدا رہیا ہے، میرے امام علی مقام نے جڑا فیصلہ فرمایا مدینہ شریف چوں نکلے نے، جتھے عمر فاروق دعاواں کردے نے یا اللہ میری موت آوے تے مدینے دا شہر ہووے، میں یا اللہ میری موت آوے تے میں دفن مدینے ہوواں۔ اس مدینے نو وسان والے سید اج مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، نانے دا شہر چھوڑ کے جا رہے نے، کوہرام مچیا ہویا وے، بیبیاں سیدہ زینب دے قدماں چ گردیاں نے پیاں، صحابہ یا کے منتاں کردے نے پے آقا نہ جایا جے، کوفے والے بڑے بے وفا نے، مگر میرے امام نے فیصلہ فرمایا ہے تقدیر آندی ہے حسین جائیں گا۔ کیویں دساں اپنی ماں سیدہ دے دربار تے نبی دی آل نے کیویں سلام کیتا، میں کیویں بیان کراں، سید الشہداء دے مزار تے میرے حسین سلام کر دینے پہ، اپنے نانے دے مزار تے آ کے امام الانبیاء دی بارگاہ چ آ کے نالے پیار چم دینے پہ، پیار کر دینے پہ، لو نانا جی الوداع الوداع الوداع، تاڈا حسین جا رہا وے، دل تے نہیں کردا مگر اسلام ضروری ہے، اس شریعت ضروری ہے۔ میرے امام مدینے چو نکلے نے، بڑا مختصر کرنا وا، میرے امام مدینے چو نکلے مکے پہنچے، حج عمرے وچ بدلیا، سید چل دیاں ایک چٹیل میدان آیا، میرے امام دی سواری رک گئی ہے، فرمایا کیڑی جگہ وے؟ جواب آیا اینو کربلا آندے نے۔ میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئی ہے، یوں مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دتی سی، فرمایا ایتھے خیمے لا دیو، ایتھے میرے بچے ذبح ہون گے، ایتھے میرا
علی اصغر تڑپدا رہے گا، ایتھے میرے علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجن گیاں، میرا غازی دے بازو قلم ہون گے، مگر یاد رکھیا جے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جوت حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے خیمے لگ گئے نہیں، اور مختصر کرنا وا 2 محرم میرا سید کربلا پہنچے، 7 محرم نو پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، میرے امام نے جڑا ہے انہاں نے بیعت منگی، میرے امام نے پھر انکار کیتا، انہاں نے میرے امام نے خطبہ فرمایا پہچانو میں کون ہاں، میں سیدہ زہرا دی گود وچ کھیلن والا حسین ہاں، میں علی دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین ہاں، میں نانے دے کندیاں تے سوار ہون والا حسین ہاں، میں جنت تے جواناں دا سردار ہاں، مگر دنیا دے پتی لالچ جنہاں دی اکھاں دے اگے آئی ہوے انہاں نو نبی دی آل دا احترام نہیں ہوندا، انہاں کیا حسین بیعت کر لو، فرمایا میں پلیتاں دی پھر انکار فرمایا، مسلماناں شہادتاں شروع ہو گئیاں، کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے، کدی ہرجا نثار ہوندے نے پے، کدی حضرت قاسم دی جوانی لٹ دی ہے پئی، کدی حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پہ، اے دن دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، دن دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، تے بیعت یزید قبول نہیں کیتی، تکیال نبی دیاں شانہ اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ، یزیدیت نو اج بھی قبول کرنے والے ہو، اج بھی جڑا باطل دے سامنے چھکن والے ہو، مسلحہ تو کم لین والے ہو، میرا حسین نے اصحاب رخصت نہیں انہاں نو بھی سلام ہے، مگر میرے حسین نے عزم دا رشتہ اپنایا، مسلمانہ پھر کی ہویا، شہادتاں شروع ہو گئیاں نے، کدی کوئی شہزادہ قربان ہوندا ہے پیا، کدی کوئی شہزادہ قربان ہوندا ہے پیا، آخر میرے امام کربلا اپنے خیمے وچ موجود نہیں، سید زادے موجود نے، 2 شہزادے میرے امام دے خیمے والا گئے نے، ایک دا نام یون ہے، ایک دا نام محمد ہے، ایک کون نے جا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دے بیٹے نے، ثانی زہرا سیدہ زینب دے شہزادے نے آ کے ماموں نو سلام کیتا، میرے امام علی مقام نے جواب عطا فرمایا، انج ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے ماموں جی اسی اجازت لین آئے ہاں، سانو اجازت دے دے وہ، اسی بھی چاہنے ہاں کربلا دے میدان اندر اسی تواڈے قدماں تو قربان ہوئیے، نبی دے نا تو جان دے دئیے، میرے امام نے خاموشی اختیار فرمائی، جدوں شہزادیاں نے منتاں کیتیاں، میرے امام نے فرمایا نا میرا شہزادہ میں تنو اجازت نہیں دے سکدا، اوے کیڑا ویر ہے جڑا جڑا اپنی بہن دا گھر اجاڑ دے وے، کیڑا دنیا تے پھرا اپنی بہناں دے گھر آباد کردے نے، اپنیاں بہناں دے گھراں وچ خوشیاں ویندے نے، میں کیویں اجازت دے دیاں، میری بہن اگے بڑے غماں وچ بیٹھی ہوئی ہے، اگے میری سیدہ اوہ مدینے دا دکھ لے گیا ہے، اپنے نانے دا مزار سیدہ نو یاد آندا ہوے گا، اپنی ماں دا مزار یاد آندا ہوے گا، اگر شہزادیو تسی بھی چلے گئے تے میری ہمشیرہ ساری زندگی پتراں نو یاد کردی رہے گی، اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جاوے، میرے امام علی مقام نے جدوں انکار فرمایا، شہزادے رون لگ پینے، روندیاں روندیاں سیدہ دی بارگاہ وچ چلے گئے، جا کے امی نے ویکھیا، سیدہ نے ویکھیا، فرمایا کیوں روندے ہو، تسی کربلا دیاں تیراں کولو ڈر گئے ہو، نیزیاں کولو ڈر گئے ہو، عرض کیتی نہیں امی جان اوے سانو ماموں نے اجازت نہیں دتی، اسی رونے تاواں کتے قربانی تو شہادت تو محروم نہ ہوئیے، میری سیدہ جلال وچ آئیاں، علی دی شہزادی جلال وچ آئیاں، دواں پتراں دے بازو پکڑ کے اپنے ویر دے خیمے ول چلی آنے، اوے آسمان دی مخلوق بھی ویندی ہوے گی، ہوراں بھی ویندیاں یومن گیاں، ایڈا حوصلہ کسے ماں دا نہیں ہو سکدا، میری سیدہ نے اپنے پتراں دے بازو پکڑ کے میرے امام دے خیمے وال جاندیاں نے پیاں، جدوں سید دے خیمے چ پہنچیاں نے میرے امام کھڑے ہو گئے، کیوں نہ کھڑے ہوندے، اس ماں دی بیٹی آ گئی ہے جدے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے،
سیدہ زینب سلام اللہ اس شہزادی، اس سیدہ کونین کی شہزادی ہے جن کے آنے پہ نبیوں کے امام کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے احتراماً سیدہ نو کھڑے آئے ہو گئے، میری سیدہ نے آ کے سلام کیتا، امام الانبیاء دے نواسے نے سلام دا جواب دیتا، فرمایا شہزادیے کدھر آئیاں ہو؟ عرض کیتی بھائی جان اج میں تہاڈے کولوں سوال لے کے آئی ہاں۔ مسلماناں دنیا دے اوتے بہناں ہوندیاں نے سوال کردیاں نے، کوئی باپ دی جائیداد منگدیاں نے، کوئی جڑا اپنے جڑا وراثت منگدیاں نے، مال منگدیاں نے، جائیداداں دے حصے منگدیاں نے پیاں، مگر میرے علی دی شہزادی آئی ہے، وہ وراثت جرت دی مل گئی ہے، انہاں نوں جڑا جائیداد حوصلے دی مل گئی ہے۔ آ کے عرض کردیاں نے ویرا سوال لے کے آئیاں، مینوں انکار نہ کری، تو اس نانے دا پتر ہے جن نے کدی انکار نہیں کیتا، تو علی دا بیٹا میں، اج بہن تیرے کولوں سوال کردی ہے۔ میرے امام نے فرمایا شہزادی کی منگنی ہے؟ میں تے اللہ دی رضا من کے بیٹھا۔ عرض کیتی بھائی جان میرے پتراں نو اجازت دے دیو، میں چاہنیاں میں شہیداں دی ماں بن جاواں۔ جدوں میرے امام نے سوال سنیا، سید نے پھر جواب دیتا، فرمایا نہ میری شہزادی، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ماواں پتراں نو ساری زندگی یاد کردیاں نے، جس ماں دا پتر کوئی نہ ہووے او لوکاں دیاں بچیاں نو ویکھ کے روندی رہندی ہے، تے جدا ہو کے چلا جاوے اونوں کدی زندگی چ پتر نہیں بھلدے۔ میری سید نے جدو انکار کیتا، سیدہ عرض کردیاں نے ویرا جے تو اجازت نہیں دینی، مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا شہزادیے کی حدیث یاد آ گئی ہے؟ عرض کیتی بھائی جان میرے نانا نبی نے فرمایا جدو مشکل ویلا آ جاوے، جدو مصیبتاں آ جاون، جدو غماں نے کھیرا پا لیا ہووے، اوے جدو کوئی راہ نہ دسدا ہووے، سارے راہ بند ہو جان، اوے بلاواں آ جاون، نانا نبی فرماندے نے صدقے دئی دے نے، اوے صدقہ بلاواں ٹال دیندا اے۔ میرے امام نے اپنی ہمشیرہ ول ویکھیا، اج سید زادی کی صدقہ لے کے آئی ہے۔ میرے امام نے جدو ویکھیا لوکی بکرے قربان کردے نے، گائے ذبح کردے نے، اونٹاں دے صدقے دیندے نے، اوے علی دی دھی نے واہ سیدہ تیرے حوصلے نو سلام ہے۔ میری سیدہ نے دوویں پتر اگے کر چھڑے، لے میرے ویرا میرے بیٹیاں نو اجازت دے دے، میرے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے۔ میرے علی میں اس ماں دی تھیاں جدے نانے دے کندیاں تے اوجڑیاں رکھیاں جاندیاں سن، میری والدہ انہاں نو اتار دیاں سن، مگر میں اپنے بابا دا ساتھ نہیں چھڈیا، میں اس ماں دی بیٹی ہاں، مینوں اپنے پتراں نالوں نانے دا دین پیارا ہے۔ میرے امام نے جدوں سنیا دیکھیا فرمایا شہزادیے میں کی جواب دیواں، اے تیرا حوصلہ ہے۔ میری سیدہ پترا نو لے کے واپس خیمیاں ول گئیاں نے، انج تیار کیتا جویں تولے تیار کری دے نے۔ میری سیدہ نے آپ دعاواں منگیاں، اج بھی جڑی ماں دا پتر گھروں نکلن لگے ماواں دعا منگدیاں نے، چھولی چک لیندیاں نے، یا اللہ میرا پتر خیر نال آوے، یا اللہ میرے پتر دی خیر ہوے، میرے پتر نو گرم ہوا نہ لگے، یا اللہ میرا پتر صحیح سلامت آ جائے۔ وہ علی دی تھی بھی دعا کر دیئے، مگر میری علی دی بیٹی پتران دی خیر نہیں منگ دی۔ سیدہ عرض کر دیا نے یا اللہ اے میرے پتر ٹر جاون، میرے نانے دا دین بچ جائے، مولا تیرا قرآن بچ جائے۔ میری سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنے بیٹوں کو دعائیں دے کے رخصت کیا۔ جب سید نے سوار کیا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ میرے امام علی مقام بھی ویندے نے پے، شہزادے جا کے میدان وچ لڑدے نے پے، سید زادیاں نے کئیاں کوفیاں نو واصلے جہنم کیتا۔ میں انتہائی اختصار تو کم لینا، میرے سید جدوں زخمی ہو کے زمین کربلا تے گرے نے، میرے امام نے ویکھیا ذوالفقار حیدری پکڑ کے سید للکاریا، دشمن نو دور بگایا، دونوں شہزادیاں نو اٹھایا، اپنی گود اندر لٹایا، گود وچ لٹا کے فرمایا او میرا یون
یونو محمد اکھاں کھولو تہاڈا مامو حسین آیا ہے۔ سید زادے عرض کردے نے مامو جی اگر اکھاں بند کریے سامنے نبی نظر آؤندے نے، سامنے علی نظر آؤندے نے، آپ کوثر دے پیالے پکڑے ہوئے نے۔ میرے امام نے جدوں فرمایا دونوں شہزادیاں دی اکھاں کھولیاں، میرے امام نے فرمایا شہزادیو کوئی آخری آرزو ہوے؟ عرض کی تھی مامو جان کوئی آرزو نہیں، بس امی کولو معافی لے دیا جے، وقت نے ساتھ نہیں دیتا، اسی میدان جیڑا وے سینے تے تیر کھاندے رہیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام دے بھانجے دعا نے روح پرواز کر گئی، میرے سید نے اپنے بھانجیاں دے لاشیاں نو چک لیا، کندیاں تے رکھیا۔ اوے اج بھی جدوں ویر بھراں بہناں دے گھر جاندے نے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاندا، اوے کوئی تحفے لے کے جائی دے نے، پھل لے کے جائی دے نے۔ کربلا دے میدان اندر میرے امام اپنی ہمشیرہ دے خیمے ول چلے نے، اوے علی دے پتر دے ہاتھ خالی نے بلکہ پتراں دے خون نال رنگے ہوئے نے، انج موڈیاں تے لاشے چکے ہوئے نے۔ میرے امام جدو خیمیاں والے جا رہے نے، اج بھی جدو ماواں پتراں دے لاشے ویندیاں نے انہاں نو اپنا خیال نہیں رہندا، جدو ماواں پتراں دے لاشے ویندیاں نے خون وچ لت پت ہوون، ماواں کملیاں ہو جاندیاں نے، سراں دیاں چادراں لے جاندیاں نے، انہاں نو پردیاں دا خیال نہیں رہندا۔ اوے پتراں دے لاشے ویکھ کے ماواں نو یکلا نہیں رہندیاں، گلیاں چ دیوانیاں پھجدیاں نے۔ اوے علی دا پتر جدو ایک لاشا نہیں دو لاشے لے کے سیدہ دے خیمے ول چلے ہے، میری سیدہ دی عظمت نو سلام ہے، اوے سیدہ دی حیا نو سلام ہے، چادر تطہیر اس ردا نو سلام ہے۔ میری سید زادی خیمے باہر نہیں آئی، جھوٹ بول دینے۔ اوے علی دی تھی زہرا دی شہزادی میری سیدہ خیمے تو باہر نہیں آئی، اے ماما پترا نو وے کے چادراں لے جاندیاں نے، وال کھل جاندے، مگر علی دی تی دی چادر سر تے وے، سیدہ نے وال نہیں کھولے۔ اے میری سیدہ نے اپنے پترا نال پیار کیتا، چم کے فرمایا میرا یونو محمد تواڈی ماں تواڈے تے راضی ہو گئی، رب دی بارگاہ وچ سر سجدے رکھیا، عرض کیتی میرے مولا تیری کنیز تیری رضا تے راضی ہے، میرے مولا میرے پتر قبول کر لے۔ اے یا رب العالمین اسی تیری رضا تے راضیاں جویں میرا مولا راضی ہے۔ اے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ میری سیدہ کونین کی شہزادی نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ پیغام کربلا یہی ہے کہ حیا کے ماتھے کا جھومر میرے نبی کی آل ہے، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، نبی کی آل سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ میں انہی لفظوں پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس آستانے کو اس کے جتنے آنے والے ہیں سب کی خیر فرمائے، نبی کی آل کا صدقہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔